میدونین از اینجا چطور میشه رفت قصر؟ تو سلطان صالح نیستی؟ وای خدا رو شکر یا آشنا پیدا شدی. آره خودمم. تو رو خدا برام فرستاد. گم شدم ساعت هاست که دارم دنبال راه قصر میگردم. واقعا؟ من شما رو می‌نویسم قصر سلطانم. نگران نباشی. خدا خیرت بده. یان فکر کردم نمیرسم دیگه. این با آدم درستی برخوردین. وقتی بنده گرفتار میشه فرشته نجات میاد. پس زود را بیافتیم. پادشاه از نگرانی پریشون شد حتما. خوش شانس بود. نگران شده حتما. من و اسبم در خدمتیم. میگم من برم روستا خیلی بهتره. اونجا یکی هست که میشناسمش. تازه الان یادم اومد. بهتره من برگردم پیش هانون. تو حکم نجات منی. نمیتونی فرار کنی. نبادا داد بزنی. بذار یه چیزی رو بهت بگم. تو هم دلت برام تنگ شده بود. اگه تنگ شده بود شده جولیت. خیلی هم زیاد. یه بویی به مشامم خورد. تو نفهمیدی؟ اسما از اولش هم میدونستم حرفایی که زدی دروغ بوده. بنانا شروع کر دی. عامر لوگ کے دل بہلاتے ہیں. بیٹی کو دھوکا ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے. ہینا نے ایک دن ہمت کر کے آذر کو کہا میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو. میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھا تھا. محبت کا مطلب قربانی ہے اور یہ قربانی میں دوں گی. آذر ٹوٹ گیا مگر ہینا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی. کچھ مہینوں بعد آذر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی. لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی کیونکہ آذر کا دل میں ہینا کی یاد زندہ تھی. ادھر ہینا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا. اس نے اسکول کے بچوں کے لیے ایک لائبریری قائم کی. محلے کے بچے جو کبھی سڑکوں پر کھیلتے یا وقت ضائع کرتے تھے اب اسی لائبریری میں بیٹھ کر پڑھنے لگے. ہینا کی محنت رنگ لائی اور اسکول کی پرنسپل بنا دی گئی. اس کی ماں کے آنکھوں میں وہی فخر آیا جس کے لیے ہینا نے سب قربان کر دیا تھا. ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے. ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. لو ویورز، کراچی کے ایک پرانے مگر گنجان محلے میں ایک عام سی لڑکی ہینا رہتی تھی. ہینا ایک اسکول ٹیچر تھی، خواب دیکھنے والی، نرم دل اور دوسروں کی دکھ درد میں شریک ہونے والی. اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اس کی ماں کو ایک دن فخر ہو کہ بیٹی نے کچھ حاصل کیا ہے. والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا. ماں نے سلائی کڑھائی کر کے گھر کو سنبھالا. ہینا کے کندھوں پر بھی ذمہ داریاں تھی مگر دل میں خواب بھی کم نہ تھے. محلے کے قریب ایک بڑی حویلی تھی جہاں بزنس مین فیاض احمد کا خاندان رہتا تھا. ان کا بیٹا آذر لندن سے پڑھ کر واپس آیا تھا. آذر نے پہلی بار ہینا کو اسکول جاتے دیکھا تو دل میں عجیب سا سکون محسوس ہوا. ہینا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے آذر کو اپنی طرف کھینچ لیے. آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی. ہینا کے دل میں بھی آذر کے لیے جذبات جاگنے لگے مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے. وقت گزرتا گیا. آذر نے ہینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا. ہینا پہلے تو خاموش رہی مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا. ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا بیٹی امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں. ان کا خواب الگ ہوتے ہیں لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا. آذر نے اپنے گھر والوں سے بات کی مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے وہ طوفان بن گئے. میرے خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں،
تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی۔ یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ آذر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف ہینا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ امیر لوگ کے دل بہلاتے ہیں، بیٹی کو دھوکا ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ ہینا نے ایک دن ہمت کر کے آذر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا محبت کم مطلب قربانی ہے اور یہ قربانی میں دوں گی۔ آذر ٹوٹ گیا مگر ہینا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد آذر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی، لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی کیونکہ آذر کا دل میں ہینا کی یاد زندہ تھی۔ ادھر ہینا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا۔ اس نے اسکول کے بچوں کے لیے ایک لائبریری قائم کی۔ محلے کے بچے جو کبھی سڑکوں پر کھیلتے یا وقت ضائع کرتے تھے اب اسی لائبریری میں بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ ہینا کی محنت رنگ لائی اور اسکول کی پرنسپل بنا دی گئی۔ اس کی ماں کے آنکھوں میں وہی فخر آیا جس کے لیے ہینا نے سب قربان کر دیا تھا۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ لو ویورز، کراچی کے ایک پرانے مگر گنجان محلے میں ایک عام سی لڑکی ہینا رہتی تھی۔ ہینا ایک اسکول ٹیچر تھی، خواب دیکھنے والی، نرم دل اور دوسروں کی دکھ درد میں شریک ہونے والی۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اس کی ماں کو ایک دن فخر ہو کہ بیٹی نے کچھ حاصل کیا ہے۔ والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ماں نے سلائی کڑھائی کر کے گھر کو سنبھالا۔ ہینا کے کندھوں پر بھی ذمہ داریاں تھی مگر دل میں خواب بھی کم نہ تھے۔ محلے کے قریب ایک بڑی حویلی تھی جہاں بزنس مین فیاض احمد کا خاندان رہتا تھا۔ ان کا بیٹا آذر لندن سے پڑھ کر واپس آیا تھا۔ آذر نے پہلی بار ہینا کو اسکول جاتے دیکھا تو دل میں عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ہینا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے آذر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ ہینا کے دل میں بھی آذر کے لیے جذبات جاگنے لگے مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ آذر نے ہینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہینا پہلے تو خاموش رہی مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی، امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں؟ ان کا خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ آذر نے اپنے گھر والوں سے بات کی مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے وہ طوفان بن گئے۔ میرے خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی۔ یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ آذر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف ہینا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ امیر لوگ کے دل بہلاتے ہیں، بیٹی کو دھوکا ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ ہینا نے ایک دن ہمت کر کے آذر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا محبت کم مطلب قربانی ہے اور یہ قربانی میں دوں گی۔ آذر ٹوٹ گیا مگر ہینا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد آذر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی، لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی کیونکہ آذر کا دل میں ہینا کی یاد زندہ تھی۔ ادھر ہینا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا۔ اس نے اسکول کے بچوں کے لیے ایک لائبریری قائم کی۔ محلے کے بچے جو کبھی سڑکوں پر کھیلتے یا وقت ضائع کرتے تھے اب اسی لائبریری میں بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ ہینا کی محنت رنگ لائی اور اسکول کی پرنسپل بنا دی گئی۔ اس کی ماں کے آنکھوں میں وہی فخر آیا جس کے لیے ہینا نے سب قربان کر دیا تھا۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ لو ویورز، کراچی کے ایک پرانے مگر گنجان محلے میں ایک عام سی لڑکی ہینا رہتی تھی۔ ہینا ایک اسکول ٹیچر تھی، خواب دیکھنے والی، نرم دل اور دوسروں کی دکھ درد میں شریک ہونے والی۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اس کی ماں کو ایک دن
فخر ہو کہ بیٹی نے کچھ حاصل کیا ہے۔ والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ماں نے سلائی کڑھائی کر کے گھر کو سنبھالا۔ ہینا کے کندھوں پر بھی ذمہ داریاں تھیں، مگر دل میں خواب بھی کم نہ تھے۔ محلے کے قریب ایک بڑی حویلی تھی جہاں بزنس مین فیاض احمد کا خاندان رہتا تھا۔ ان کا بیٹا اظہر لندن سے پڑھ کر واپس آیا تھا۔ اظہر نے پہلی بار ہینا کو اسکول جاتے دیکھا تو دل میں عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ہینا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے اظہر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ ہینا کے دل میں بھی اظہر کے لیے جذبات جاگنے لگے، مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ اظہر نے ہینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہینا پہلے تو خاموش رہی، مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں؟ ان کا خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ اظہر نے اپنے گھر والوں سے بات کی، مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے، وہ طوفان بن گئے۔ میرے خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی، یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ اظہر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی، مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف ہینا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی، امیر لوگ کے دل بہلاتے ہیں، بیٹی کو دھوکا ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ ہینا نے ایک دن ہمت کر کے اظہر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا محبت کم مطلب قربانی ہے، اور یہ قربانی میں دوں گی۔ اظہر ٹوٹ گیا، مگر ہینا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد اظہر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی، لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی، کیونکہ اظہر کا دل میں ہینا کی یاد زندہ تھی۔ ادھر ہینا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا۔ اس نے اسکول کے بچوں کے لیے ایک لائبریری قائم کی۔ محلے کے بچے جو کبھی سڑکوں پر کھیلتے یا وقت ضائع کرتے تھے، اب اسی لائبریری میں بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ ہینا کی محنت رنگ لائی اور اسکول کی پرنسپل بنا دی گئی۔ اس کی ماں کے آنکھوں میں وہی فخر آیا جس کے لیے ہینا نے سب قربان کر دیا تھا۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ لو ویورز، کراچی کے ایک پرانے مگر گنجان محلے میں ایک عام سی لڑکی ہینا رہتی تھی۔ ہینا اسکول ٹیچر تھی، خواب دیکھنے والی، نرم دل اور دوسروں کی دکھ درد میں شریک ہونے والی۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اس کی ماں کو ایک دن فخر ہو کہ بیٹی نے کچھ حاصل کیا ہے۔ والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ماں نے سلائی کڑھائی کر کے گھر کو سنبھالا۔ ہینا کے کندھوں پر بھی ذمہ داریاں تھیں، مگر دل میں خواب بھی کم نہ تھے۔ محلے کے قریب ایک بڑی حویلی تھی جہاں بزنس مین فیاض احمد کا خاندان رہتا تھا۔ ان کا بیٹا اظہر لندن سے پڑھ کر واپس آیا تھا۔ اظہر نے پہلی بار ہینا کو اسکول جاتے دیکھا تو دل میں عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ہینا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے اظہر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ ہینا کے دل میں بھی اظہر کے لیے جذبات جاگنے لگے، مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ اظہر نے ہینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہینا پہلے تو خاموش رہی، مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں؟ ان کا خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ اظہر نے اپنے گھر والوں سے بات کی، مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے، وہ طوفان بن گئے۔ میرے خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی، یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ اظہر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی، مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف ہینا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی، امیر لوگ کے دل بہلاتے ہیں، بیٹی کو دھوکا ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔
ہینا نے ایک دن ہمت کر کے آذر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا محبت کم مطلب قربانی ہے اور یہ قربانی میں دوں گی۔ آذر ٹوٹ گیا، مگر ہینا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد آذر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی، لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی کیونکہ آذر کا دل میں ہینا کی یاد زندہ تھی۔ ادھر ہینا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا۔ اس نے اسکول کے بچوں کے لیے ایک لائبریری قائم کی۔ محلے کے بچے جو کبھی سڑکوں پر کھیلتے یا وقت ضائع کرتے تھے، اب اسی لائبریری میں بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ ہینا کی محنت رنگ لائی اور اسکول کی پرنسپل بنا دی گئی۔ اس کی ماں کے آنکھوں میں وہی فخر آیا جس کے لیے ہینا نے سب قربان کر دیا تھا۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ لو ویورز، کراچی کے ایک پرانے مگر گنجان محلے میں ایک عام سی لڑکی ہینا رہتی تھی۔ ہینا ایک اسکول ٹیچر تھی، خواب دیکھنے والی، نرم دل اور دوسروں کی دکھ درد میں شریک ہونے والی۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اس کی ماں کو ایک دن فخر ہو کہ بیٹی نے کچھ حاصل کیا ہے۔ والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ماں نے سلائی کڑھائی کر کے گھر کو سنبھالا۔ ہینا کے کندھوں پر بھی ذمہ داریاں تھیں، مگر دل میں خواب بھی کم نہ تھے۔ محلے کے قریب ایک بڑی حویلی تھی جہاں بزنس مین فیاض احمد کا خاندان رہتا تھا۔ ان کا بیٹا آذر لندن سے پڑھ کر واپس آیا تھا۔ آذر نے پہلی بار ہینا کو اسکول جاتے دیکھا تو دل میں عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ہینا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے آذر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ ہینا کے دل میں بھی آذر کے لیے جذبات جاگنے لگے، مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا، آذر نے ہینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہینا پہلے تو خاموش رہی، مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی، امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں؟ ان کا خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ آذر نے اپنے گھر والوں سے بات کی، مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے، وہ طوفان بن گئے۔ میرے خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی، یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ آذر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی، مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف ہینا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی، امیر لوگ کے دل بہلاتے ہیں، بیٹی کو دھوکہ ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ ہینا نے ایک دن ہمت کر کے آذر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا محبت کم مطلب قربانی ہے اور یہ قربانی میں دوں گی۔ آذر ٹوٹ گیا، مگر ہینا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد آذر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی، لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی کیونکہ آذر کا دل میں ہینا کی یاد زندہ تھی۔ ادھر ہینا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا۔ اس نے اسکول کے بچوں کے لیے ایک لائبریری قائم کی۔ محلے کے بچے جو کبھی سڑکوں پر کھیلتے یا وقت ضائع کرتے تھے، اب اسی لائبریری میں بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ ہینا کی محنت رنگ لائی اور اسکول کی پرنسپل بنا دی گئی۔ اس کی ماں کے آنکھوں میں وہی فخر آیا جس کے لیے ہینا نے سب قربان کر دیا تھا۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ لو ویورز، کراچی کے ایک پرانے مگر گنجان محلے میں ایک عام سی لڑکی ہینا رہتی تھی۔ ہینا ایک اسکول ٹیچر تھی، خواب دیکھنے والی، نرم دل اور دوسروں کی دکھ درد میں شریک ہونے والی۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اس کی ماں کو ایک دن فخر ہو کہ بیٹی نے کچھ حاصل کیا ہے۔ والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ماں نے سلائی کڑھائی کر کے گھر کو سنبھالا۔ ہینا کے کندھوں پر بھی ذمہ داریاں تھیں، مگر دل میں خواب بھی کم نہ تھے۔ محلے کے قریب ایک بڑی حویلی تھی جہاں بزنس مین فیاض احمد کا خاندان رہتا تھا۔ ان کا بیٹا آذر لندن سے پڑھ کر واپس آیا تھا۔ آذر نے پہلی بار ہینا کو اسکول جاتے دیکھا
تو دل میں عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ہینا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے اظہر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ ہینا کے دل میں بھی اظہر کے لیے جذبات جاگنے لگے، مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا، اظہر نے ہینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہینا پہلے تو خاموش رہی، مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں، ان کا خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ اظہر نے اپنے گھر والوں سے بات کی، مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے، وہ طوفان بن گئے۔ میری خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی، یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ اظہر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی، مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف ہینا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی، امیر لوگ کے دل بہلاتے ہیں، بیٹی کو دھوکا ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ ہینا نے ایک دن ہمت کر کے اظہر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا محبت کم مطلب قربانی ہے، اور یہ قربانی میں دوں گی۔ اظہر ٹوٹ گیا، مگر ہینا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد اظہر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی، لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی، کیونکہ اظہر کا دل میں ہینا کی یاد زندہ تھی۔ ادھر ہینا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا۔ اس نے اسکول کے بچوں کے لیے ایک لائبریری قائم کی۔ محلے کے بچے جو کبھی سڑکوں پر کھیلتے یا وقت ضائع کرتے تھے، اب اسی لائبریری میں بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ ہینا کی محنت رنگ لائی اور اسکول کی پرنسپل بنا دی گئی۔ اس کی ماں کے آنکھوں میں وہی فخر آیا جس کے لیے ہینا نے سب قربان کر دیا تھا۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ لو ویورز، کراچی کے ایک پرانے مگر گنجان محلے میں ایک عام سی لڑکی ہینا رہتی تھی۔ ہینا اسکول ٹیچر تھی، خواب دیکھنے والی، نرم دل اور دوسروں کی دکھ درد میں شریک ہونے والی۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اس کی ماں کو ایک دن فخر ہو کہ بیٹی نے کچھ حاصل کیا ہے۔ والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ماں نے سلائی کڑھائی کر کے گھر کو سنبھالا۔ ہینا کے کندھوں پر بھی ذمہ داریاں تھیں، مگر دل میں خواب بھی کم نہ تھے۔ محلے کے قریب ایک بڑی حویلی تھی جہاں بزنس مین فیاض احمد کا خاندان رہتا تھا۔ ان کا بیٹا اظہر لندن سے پڑھ کر واپس آیا تھا۔ اظہر نے پہلی بار ہینا کو اسکول جاتے دیکھا تو دل میں عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ہینا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے اظہر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ ہینا کے دل میں بھی اظہر کے لیے جذبات جاگنے لگے، مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا، اظہر نے ہینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہینا پہلے تو خاموش رہی، مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں، ان کا خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ اظہر نے اپنے گھر والوں سے بات کی، مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے، وہ طوفان بن گئے۔ میری خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی، یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ اظہر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی، مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف ہینا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی، امیر لوگ کے دل بہلاتے ہیں، بیٹی کو دھوکا ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ ہینا نے ایک دن ہمت کر کے اظہر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا محبت کم مطلب قربانی ہے، اور یہ قربانی میں دوں گی۔ اظہر ٹوٹ گیا، مگر ہینا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد اظہر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی، لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی، کیونکہ اظہر کا دل میں ہینا
کی یاد زندہ تھی۔ ادھر ہینا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا۔ اس نے اسکول کے بچوں کے لیے ایک لائبریری قائم کی۔ محلے کے بچے جو کبھی سڑکوں پر کھیلتے یا وقت ضائع کرتے تھے، اب اسی لائبریری میں بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ ہینا کی محنت رنگ لائی اور اسکول کی پرنسپل بنا دی گئی۔ اس کی ماں کے آنکھوں میں وہی فخر آیا جس کے لیے ہینا نے سب قربان کر دیا تھا۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ لو ویورز، کراچی کے ایک پرانے مگر گنجان محلے میں ایک عام سی لڑکی ہینا رہتی تھی۔ ہینا ایک اسکول ٹیچر تھی، خواب دیکھنے والی، نرم دل اور دوسروں کی دکھ درد میں شریک ہونے والی۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اس کی ماں کو ایک دن فخر ہو کہ بیٹی نے کچھ حاصل کیا ہے۔ والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ماں نے سلائی کڑھائی کر کے گھر کو سنبھالا۔ ہینا کے کندھوں پر بھی ذمہ داریاں تھیں، مگر دل میں خواب بھی کم نہ تھے۔ محلے کے قریب ایک بڑی حویلی تھی جہاں بزنس مین فیاض احمد کا خاندان رہتا تھا۔ ان کا بیٹا اظہر لندن سے پڑھ کر واپس آیا تھا۔ اظہر نے پہلی بار ہینا کو اسکول جاتے دیکھا تو دل میں عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ہینا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے اظہر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ ہینا کے دل میں بھی اظہر کے لیے جذبات جاگنے لگے، مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ اظہر نے ہینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہینا پہلے تو خاموش رہی، مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی، امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں؟ ان کا خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ اظہر نے اپنے گھر والوں سے بات کی، مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے، وہ طوفان بن گئے۔ میرے خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی، یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ اظہر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی، مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف ہینا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی، امیر لوگ کے دل بہلاتے ہیں، بیٹی کو دھوکہ ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ ہینا نے ایک دن ہمت کر کے اظہر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا محبت کم مطلب قربانی ہے، اور یہ قربانی میں دوں گی۔ اظہر ٹوٹ گیا، مگر ہینا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد اظہر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی، لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی کیونکہ اظہر کا دل میں ہینا کی یاد زندہ تھی۔ ادھر ہینا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا۔ اس نے اسکول کے بچوں کے لیے ایک لائبریری قائم کی۔ محلے کے بچے جو کبھی سڑکوں پر کھیلتے یا وقت ضائع کرتے تھے، اب اسی لائبریری میں بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ ہینا کی محنت رنگ لائی اور اسکول کی پرنسپل بنا دی گئی۔ اس کی ماں کے آنکھوں میں وہی فخر آیا جس کے لیے ہینا نے سب قربان کر دیا تھا۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ لو ویورز، کراچی کے ایک پرانے مگر گنجان محلے میں ایک عام سی لڑکی ہینا رہتی تھی۔ ہینا ایک اسکول ٹیچر تھی، خواب دیکھنے والی، نرم دل اور دوسروں کی دکھ درد میں شریک ہونے والی۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اس کی ماں کو ایک دن فخر ہو کہ بیٹی نے کچھ حاصل کیا ہے۔ والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ماں نے سلائی کڑھائی کر کے گھر کو سنبھالا۔ ہینا کے کندھوں پر بھی ذمہ داریاں تھیں، مگر دل میں خواب بھی کم نہ تھے۔ محلے کے قریب ایک بڑی حویلی تھی جہاں بزنس مین فیاض احمد کا خاندان رہتا تھا۔ ان کا بیٹا اظہر لندن سے پڑھ کر واپس آیا تھا۔ اظہر نے پہلی بار ہینا کو اسکول جاتے دیکھا تو دل میں عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ہینا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے اظہر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ ہینا کے دل میں بھی اظہر کے لیے جذبات جاگنے لگے، مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ اظہر نے ہینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہینا پہلے تو خاموش رہی، مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی، امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں؟ ان کا خواب الگ ہوتے ہیں،
لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ اظہر نے اپنے گھر والوں سے بات کی، مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے، وہ طوفان بن گئے۔ میری خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی، یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ اظہر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی، مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف حنا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی، امیر لوگ کے دل بہلاتے ہیں، بیٹی کو دھوکا ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ حنا نے ایک دن ہمت کر کے اظہر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا محبت کم مطلب قربانی ہے اور یہ قربانی میں دوں گی۔ اظہر ٹوٹ گیا، مگر حنا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد اظہر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی، لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی کیونکہ اظہر کا دل میں حنا کی یاد زندہ تھی۔ ادھر حنا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا، اس نے اسکول کے بچوں کے لیے ایک لائبریری قائم کی۔ محلے کے بچے جو کبھی سڑکوں پر کھیلتے یا وقت ضائع کرتے تھے، اب اسی لائبریری میں بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ حنا کی محنت رنگ لائی اور اسکول کی پرنسپل بنا دی گئی۔ اس کی ماں کے آنکھوں میں وہی فخر آیا جس کے لیے حنا نے سب قربان کر دیا تھا۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ لو ویورز، کراچی کے ایک پرانے مگر گنجان محلے میں ایک عام سی لڑکی حنا رہتی تھی۔ حنا ایک اسکول ٹیچر تھی، خواب دیکھنے والی، نرم دل اور دوسروں کی دکھ درد میں شریک ہونے والی۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اس کی ماں کو ایک دن فخر ہو کہ بیٹی نے کچھ حاصل کیا ہے۔ والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، ماں نے سلائی کڑھائی کر کے گھر کو سنبھالا۔ حنا کے کندھوں پر بھی ذمہ داریاں تھیں، مگر دل میں خواب بھی کم نہ تھے۔ محلے کے قریب ایک بڑی حویلی تھی جہاں بزنس مین فیاض احمد کا خاندان رہتا تھا۔ ان کا بیٹا اظہر لندن سے پڑھ کر واپس آیا تھا۔ اظہر نے پہلی بار حنا کو اسکول جاتے دیکھا تو دل میں عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ حنا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے اظہر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ حنا کے دل میں بھی اظہر کے لیے جذبات جاگنے لگے، مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا، اظہر نے حنا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ حنا پہلے تو خاموش رہی، مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی، امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں، ان کا خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ اظہر نے اپنے گھر والوں سے بات کی، مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے، وہ طوفان بن گئے۔ میری خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی، یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ اظہر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی، مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف حنا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی، امیر لوگ کے دل بہلاتے ہیں، بیٹی کو دھوکا ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ حنا نے ایک دن ہمت کر کے اظہر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا محبت کم مطلب قربانی ہے اور یہ قربانی میں دوں گی۔ اظہر ٹوٹ گیا، مگر حنا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد اظہر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی، لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی کیونکہ اظہر کا دل میں حنا کی یاد زندہ تھی۔ ادھر حنا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا، اس نے اسکول کے بچوں کے لیے ایک لائبریری قائم کی۔ محلے کے بچے جو کبھی سڑکوں پر کھیلتے یا وقت ضائع کرتے تھے، اب اسی لائبریری میں بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ حنا کی محنت رنگ لائی اور اسکول کی پرنسپل بنا دی گئی۔ اس کی ماں کے آنکھوں میں وہی فخر آیا جس کے لیے حنا نے سب قربان کر دیا تھا۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے مگر گنجان محلے میں ایک عام سی لڑکی ہینا رہتی تھی۔ ہینا ایک اسکول ٹیچر تھی، خواب دیکھنے والی، نرم دل اور دوسروں کی دکھ درد میں شریک ہونے والی۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اس کی ماں کو ایک دن فخر ہو کہ بیٹی نے کچھ حاصل کیا ہے۔ والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ماں نے سلائی کڑھائی کر کے گھر کو سنبھالا۔ ہینا کے کندھوں پر بھی ذمہ داریاں تھیں، مگر دل میں خواب بھی کم نہ تھے۔ محلے کے قریب ایک بڑی حویلی تھی جہاں بزنس مین فیاض احمد کا خاندان رہتا تھا۔ ان کا بیٹا اظہر لندن سے پڑھ کر واپس آیا تھا۔ اظہر نے پہلی بار ہینا کو اسکول جاتے دیکھا تو دل میں عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ہینا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے اظہر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ ہینا کے دل میں بھی اظہر کے لیے جذبات جاگنے لگے، مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا، اظہر نے ہینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہینا پہلے تو خاموش رہی، مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی، امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں؟ ان کا خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ اظہر نے اپنے گھر والوں سے بات کی، مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے، وہ طوفان بن گئے۔ میرے خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی، یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ اظہر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی، مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف ہینا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی، امیر لوگ کے دل بہلاتے ہیں، بیٹی کو دھوکہ ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ ہینا نے ایک دن ہمت کر کے اظہر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا محبت کم مطلب قربانی ہے، اور یہ قربانی میں دوں گی۔ اظہر ٹوٹ گیا، مگر ہینا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد اظہر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی، لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی، کیونکہ اظہر کا دل میں ہینا کی یاد زندہ تھی۔ ادھر ہینا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا۔ اس نے اسکول کے بچوں کے لیے ایک لائبریری قائم کی۔ محلے کے بچے جو کبھی سڑکوں پر کھیلتے یا وقت ضائع کرتے تھے، اب اسی لائبریری میں بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ ہینا کی محنت رنگ لائی اور اسکول کی پرنسپل بنا دی گئی۔ اس کی ماں کے آنکھوں میں وہی فخر آیا جس کے لیے ہینا نے سب قربان کر دیا تھا۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے مگر گنجان محلے میں ایک عام سی لڑکی ہینا رہتی تھی۔ ہینا ایک اسکول ٹیچر تھی، خواب دیکھنے والی، نرم دل اور دوسروں کی دکھ درد میں شریک ہونے والی۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اس کی ماں کو ایک دن فخر ہو کہ بیٹی نے کچھ حاصل کیا ہے۔ والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ماں نے سلائی کڑھائی کر کے گھر کو سنبھالا۔ ہینا کے کندھوں پر بھی ذمہ داریاں تھیں، مگر دل میں خواب بھی کم نہ تھے۔ محلے کے قریب ایک بڑی حویلی تھی جہاں بزنس مین فیاض احمد کا خاندان رہتا تھا۔ ان کا بیٹا اظہر لندن سے پڑھ کر واپس آیا تھا۔ اظہر نے پہلی بار ہینا کو اسکول جاتے دیکھا تو دل میں عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ہینا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے اظہر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ ہینا کے دل میں بھی اظہر کے لیے جذبات جاگنے لگے، مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا، اظہر نے ہینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہینا پہلے تو خاموش رہی، مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی، امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں؟ ان کا خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ اظہر نے اپنے گھر والوں سے بات کی، مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے، وہ طوفان بن گئے۔ میرے خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی، یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ اظہر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی، مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف ہینا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی، امیر لوگ کے دل
بہلاتے ہیں بیٹی کو دھوکا ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ ہینا نے ایک دن ہمت کر کے آذر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا محبت کم مطلب قربانی ہے اور یہ قربانی میں دوں گی۔ آذر ٹوٹ گیا مگر ہینا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد آذر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی، لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی کیونکہ آذر کا دل میں ہینا کی یاد زندہ تھی۔ ادھر ہینا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا۔ اس نے اسکول کے بچوں کے لیے ایک لائبریری قائم کی۔ محلے کے بچے جو کبھی سڑکوں پر کھیلتے یا وقت ضائع کرتے تھے اب اسی لائبریری میں بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ ہینا کی محنت رنگ لائی اور اسکول کی پرنسپل بنا دی گئی۔ اس کی ماں کے آنکھوں میں وہی فخر آیا جس کے لیے ہینا نے سب قربان کر دیا تھا۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ لو ویورز، کراچی کے ایک پرانے مگر گنجان محلے میں ایک عام سی لڑکی ہینا رہتی تھی۔ ہینا ایک اسکول ٹیچر تھی، خواب دیکھنے والی، نرم دل اور دوسروں کی دکھ درد میں شریک ہونے والی۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اس کی ماں کو ایک دن فخر ہو کہ بیٹی نے کچھ حاصل کیا ہے۔ والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ماں نے سلائی کڑھائی کر کے گھر کو سنبھالا۔ ہینا کے کندھوں پر بھی ذمہ داریاں تھیں مگر دل میں خواب بھی کم نہ تھے۔ محلے کے قریب ایک بڑی حویلی تھی جہاں بزنس مین فیاض احمد کا خاندان رہتا تھا۔ ان کا بیٹا آذر لندن سے پڑھ کر واپس آیا تھا۔ آذر نے پہلی بار ہینا کو اسکول جاتے دیکھا تو دل میں عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ہینا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے آذر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ ہینا کے دل میں بھی آذر کے لیے جذبات جاگنے لگے مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ آذر نے ہینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہینا پہلے تو خاموش رہی مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں، ان کا خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ آذر نے اپنے گھر والوں سے بات کی مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے وہ طوفان بن گئے۔ میرے خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی، یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ آذر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف ہینا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی، امیر لوگ کے دل بہلاتے ہیں، بیٹی کو دھوکا ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ ہینا نے ایک دن ہمت کر کے آذر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا محبت کم مطلب قربانی ہے اور یہ قربانی میں دوں گی۔ آذر ٹوٹ گیا مگر ہینا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ